وہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت بیان کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جو سید امین القادری شاہ صاحب کی بلا کا ہے۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو بہت سی معلومات، بہت سی باتیں اس میں سننے کو ملے گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اچھی ویڈیو سنتے رہیے۔ آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے حوران بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ حضرت سیدی سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روزہ رکھا سخت گرمی میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، سلیمان کیا تم اتنے دینار کے عوض یعنی سونے کے سکے کے عوض تم اپنا روزہ بیچ دو گے ہمیں، کہ روزے کا ثواب بیچ دو گے ہمیں؟ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں، واللہ اگر ایک روزے کے بدلے مجھے پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے سوا جو کچھ ہے اگر سب مل جائے تو بھی میں ایک روزے کا صلہ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں تو روزے کا صلہ دیدار الہی، اللہ کے حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آتی ہے سلیمان روزہ رکھتا رہے، اس لیے کہ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے روزے دار بندو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو اپنے دیدار سے بے شک، سبحان اللہ، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان کو جنت میں جمع کر کے اور ان کو تخت پر بٹھا کر ان کے کمر کے نیچے تکیے دے کر کے پھر اپنے حسن سے پردے ہٹائیں گے، نقاب ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ان کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر، ایسے دیکھیں گے لوگ جیسے عید کا چاند آسمانوں میں دیکھتے ہیں، ویسے اپنے اللہ کا بلا تفصیل اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے دار بندوں کو روزے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی نہیں رکھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزہ رکھنے کا صلہ دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ لوگ روزے کی اہمیت کو تو سمجھے، لیکن بس آج جمعۃ الوداع
अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की मग़फ़िरत माशाअल्लाह, फरमा देता सुबहान है। अल्लाह, याद सुबहान रखिए अल्लाह। रमज़ान शरीफ तो जा रहा है और आज हम गोया कि इस रमज़ान मुबारक को रुखसत कर रहे हैं जुमअतुल वदा के अंदर, लेकिन इस एहसास के साथ हमें नहीं पता गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में कितने लोग हमारे साथ थे और आज वो हमारे दरमियान न रहे, और हमें नहीं मालूम कि अब जब रमज़ान शरीफ आइंदा साल आएगा उसकी बहारें तो ऐसी ही होगी, सहरी की बहारें भी वैसे ही होगी, इफ्तार की बज़्म भी ऐसे ही सजेगी, तरावी की सफ़े भी ऐसे ही लगेगी, हुफ़ाज़ क़यामत तक महराबों में कुरान सुनाते रहेंगे। उफ़क़ पर जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आएगा तो वही धूम धाम होगी, वही बरकतें होगी, वही रहमतें होगी, वही अनवार की बारिश होगी, वही बरकतों की बारिश होगी। सब होंगे, सब की गारंटी है, सब होंगे। रहमतों की गारंटी रहमतें भी होगी, मग़फ़िरत की गारंटी मग़फ़िरत भी होगी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गारंटी कुरान की बहुत तिलावत भी खूबसूरत होगी, बयान है हज़रत तरावी का। की सफ़ें भी लगेगी, सब यकीनन कुछ होगा, ईमान लेकिन ताज़ा हो इसकी जाता कोई है गारंटी सुनकर नहीं है कि ऐसे हमें कौन बयानात। होगा और कौन नहीं होगा। हो सकता है शायद ही रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। अल्लाह न करे कि हम में से किसी को ये कहना पड़े कि इस रमज़ान फलां की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। अल्लाह करे ये रमज़ान शरीफ हमें ज़िंदगी में बार बार अल्लाह दिखाए, हर बार अल्लाह दिखाए, हमेशा अल्लाह दिखाए, लेकिन कुछ कर तो न सके। अब चंद दिन बचे हुए हैं, कुछ न कर सके, इसलिए कि करने वालों ने बहुत किया। सहाबा किराम तो रमज़ान शरीफ में बिस्तर को लपेट देते थे, सोना नहीं है, और रमज़ान शरीफ में हमारे लिए सोने का मौसम था, हम तो सोते ही नहीं। हमने किया क्या? इफ्तार के वक्त में दुआएं करने की बजाय यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।